جی سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال ہے کہ ولی میں کون شمار کیا جاتا ہے، اور اگر باپ یا بھائی زندہ ہو تو کیا کوئی اور ماموں یا چاچا ولی بن سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پلیز دلیل دے دیں ارجنٹ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے ولی کے حوالے سے، اکثر نکاح کے معاملات کے اندر ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے مینشن نہیں کیا کہ آپ ولی کس حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ولی اصل میں عورت کا وہ رشتہ دار جو بالکل قریبی اس کے سمجھ لیجئے مرد رشتہ دار جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ قریبی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کا باپ اگر ہے تو وہ اس کا اصل ولی ہے، پھر اگر وہ نہیں تو بیٹا نہیں تو پھر اس کا بھائی، ٹھیک ہے، بھائی نہیں تو پھر اس کا کوئی چچا تایا، یہ بھی نہیں، اس کا شوہر جو ہے اس کا شوہر بھی ایک قسم کا اس کا ولی ہوتا ہے، سمجھ لیجئے اگر اس کے نکاح ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نکاح والا معاملہ نہیں ہے تو اس کے اندر پھر اس کا شوہر بھی اس کا ولی یا سرپرست ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس شوہر کا بھائی، اگر مثال ہے شوہر موجود نہیں ہے، شوہر مر گیا ہے، تو اس شوہر کے علاوہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار اور نہیں ہے، تو پھر اسی شوہر کے جو ہے وہ بھائی اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ اسی شوہر کا جو ہے وہ بھائی بھی نہیں ہے اگر، تو اس بھائی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف کیٹیگریز مختلف فقہاء نے مرتب کی ہیں، اور اس کے اندر اکثر وراثت کے حوالے سے بھی وہ اس سے بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے وراثت کے اندر بنتے ہیں نا ریلیشن شپس کے اوپر مردوں کے ساتھ عورت کی وراثت کا معاملہ، تو اسی طریقے سے اس کو بھی وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ باقی نکاح کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ نے یہ چیز مینشن تو نہیں کی کہ آپ ولی کے حوالے سے آپ کا سوال کس نسبت سے ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ باپ زندہ ہے تو پھر اس کا ولی جو ہے چاچا یا ماما یہ لوگ نہیں بن سکتے۔ اور اس کی آپ نے دلیل اس حوالے سے جو کی ہے ڈیمانڈ، اس کے اندر ہم دلیل تو ہمیں کوئی ایسی واضح نہیں ملتی، واضح نص نہیں ملتی، لیکن اگر ہم اس میں صرف اور صرف قیاس یا اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایک بڑی اہم دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے۔ سیرت مبارکہ سے اس طریقے سے دلیل ملتی ہے کہ غالباً جس وقت حدیبیہ کا عمرہ الحدیبیہ ہوا نا، تو اس وقت ایک بچی تھی جو بیٹی تھی، اور وہ غالباً تھی حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، اور وہ وہاں مکے میں تھی، چھوٹی بچی تھی بالکل۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مکے میں گئے اور ساتھ حضرت علی بھی تھے اور بھی دیگر صحابہ بھی تھے، تو حضرت جعفر بھی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی بھی تھے، اور حضرت جعفر جو تھے اور بھی کچھ ایسے صحابہ تھے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، وہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر ایک چھوٹا سا کیس یہ آ گیا سامنے کہ وہ حضرت علی نے جو ہے یا بی بی فاطمہ کے پاس وہ بچی آ گئی حضرت حمزہ والی، اور اب یہاں پہ ولی والا ایشو بالکل یہاں پہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت حمزہ کی نسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے حضرت حمزہ چچا تھے، تو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام یہاں پہ ایک تو اس بچی کے ولی سرپرست بھی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ نبی علیہ السلام وہاں پہ ایز حاکم بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا ولی نہ ہو تو اس کا ولی جو ہے وہ امیر یا حاکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دونوں حیثیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ فوری حاصل ہو رہی ہیں۔ پہلے تو ان کے ولی یا سرپرست کون تھے، ان کے یعنی حضرت حمزہ کے اوپر کون تھے، نبی علیہ السلام کے جو دوسرے چچا حضرت ابو طالب تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ دوہرا رشتہ آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک تو نبی علیہ السلام مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، اور وہ حضرت حمزہ کی بیٹی بھی ہیں، چھوٹی بچی جو تھی جس کی اس وقت کسٹڈی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، یعنی حضرت جعفر بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، حضرت علی بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کی فیملی سے حضرت زید بن حارثہ بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کے جب معاملات آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کوئی اسپیشل فیصلہ کیا، بھی میرے ذہن میں بھی اس وقت اچانک ہی نکل گیا۔ بہرحال اگر آپ اس کا کہیں گے تو ہم آپ کو اس حوالے سے حوالہ دے دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کس کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی کا ولی نہیں ہے نا، اس وقت زندہ نہیں ہے،
تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکمران کرے گا یا امیر کرے گا، جو بھی ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام نے ایز امیر وہاں پہ کیا۔ اگر وہ بھی نہیں، وہ نہیں ہے موجود، تو پھر جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے چاچا، تایا، ماما، جو بھی اس کا امیڈیٹ ریلیٹیو ہوگا نا، وہ کر لے گا، اگر ان سے نہیں یہ چیز مینج ہو رہی ہوگی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت حمزہ کے آگے جو ہے وہ اس معاملے کو حضرت علی اور حضرت جعفر، ان لوگوں کے درمیان میں جب ڈسپیوٹ ہوا اس کی کسٹڈی کا کہ کون ان کا ولی یا اس بچی کا سرپرست بنے، تو پھر نبی علیہ السلام نے ایز حاکم بھی اس چیز کو ڈیل کیا اور اس کے اوپر فیصلہ بھی کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر باپ زندہ ہے تو اصل ولی وہی رہے گا، ٹھیک ہے، اصل ولی وہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ اس سے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی ایکسٹریم لیول کا کیس ہے، تو پھر جو ہے حکمران جو ہے نا، حکمران اس چیز کا، اور وہ مسلمان حکمران ہے، شریعت کے حوالے سے فیصلہ کر سکتا ہے، یا امیر ہے یا جج ہے جو شرعی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے۔ جیسے صحیح حدیث کے اندر یہ چیز، یا حسن درجے کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کا ولی نہیں ہوتا اس کا ولی حکمران ہوتا ہے، حکمہ خالد علیہ السلام، وہ حدیث بھی آپ کہیں گے تو ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر وہ اس کا فیصلہ حکمران یا عدالت جو ہے وہ پھر اس چیز کو دیکھے گی، وہ یہ کرے گی کہ کون اس کا قریبی معاملہ ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے اس کے والدین کی طرف سے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، یا دینی لحاظ سے اگر آپ اس کو حکمران کو، اس عدالت کو سمجھتے ہیں کہ وہ شرعی تقاضوں کے حساب سے فیصلہ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ عورت یا جس عورت نے اپنے ماں باپ کو، یعنی والد کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، یا اپنے دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ کے، یا اپنے بیٹے کو چھوڑ کے، یا جس کو بھی ولی کو چھوڑ کے اس نے عدالت کے اندر کسی معاملے کے حوالے سے اپنی تولیت کا یا کسی بھی معاملے کے اندر بائی پاس کرنے کے حوالے سے فیصلہ کروایا حکمران سے، یا پھر جو بھی جج ہوا، تو اس کی گناہ گار وہ عورت بھی ہوگی اور وہ جج بھی ہوگا اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ معاملے بہت پیچیدہ ہیں، اور فقہی معاملات کے اندر یہ جو ولی والا معاملہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس میں اصل چیز یہی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ گنہگار ٹھہرے گی اگر وہ اس ولی کے معاملے کے اندر کوئی فراڈ یا کوئی ڈرامہ یا کوئی ایسا معاملے کے اوپر جاتی ہے کہ مثال ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ حرام رشتہ قائم کر لیتی ہے، اور اس کا والد جو ہے وہ اس رشتے کے اوپر سہمت نہیں ہے، یا پھر وہ مانتا نہیں ہے اس جگہ پہ اس لڑکے سے شادی کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی حرام کاریوں کے اندر ملوث کر کے اس نے عشق مشوقی کر کے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اب حکمران یا قاضی یا جج اس تک وہ لڑکی چلی جاتی ہے اور وہ کہتی کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو پھر وہ جج ان چیزوں کے اوپر معاملات کو دیکھ کے اس کو اجازت دے گا کہ وہ کیا آپس میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کورٹ میرج یا دیگر چیزیں آتی ہیں، اور وہ بھی ایکسٹریم کیسز کے اوپر وہ پھر چیزیں چلی جاتی ہیں، پھر اس ولی کو پاس کر کے جو ہے وہ پھر وہ جج یا حکمران والا طبقہ پھر وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو اور ایسا ڈیپ مسئلہ ہے، تو اس لیے اس کے اوپر یہی ہے کہ اگر باپ زندہ ہے تو پھر جو ہے چاچا یا ماما یہ لوگ ولی نہیں بن سکتے، اور اگر باپ کی طرف سے کوئی ایشو ہے، مثال ہے باپ کافر ہو گیا یا کوئی اور ایسا ایشو ہے، یا باپ بیمار ہے، تو پھر اس کے اوپر ضرور چاچا، ماما، بھائی، جو بھی اس کا مرد رشتہ دار جو قریبی ہے، سب سے زیادہ قریبی عصبی لحاظ سے یا نسبی لحاظ سے، تو وہ پھر اس کے ولی بن سکتے ہیں اور ولی کا کردار ادا کر سکتے ہیں باپ کی جگہ پہ بھی۔ نہیں تو اگر باپ زندہ ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ حکمران کو ہی اس کا حق حاصل ہے، امیر کو ہی حاصل ہے، یا پھر وہ امیر آگے اگر اپنے اختیارات اسی کو دیتا ہے، جج کو یا کسی بھی کو، تو وہ پھر اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے تولیت کا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔